اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اسی بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک، دودھ بننے کے پروسیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ کہ تمہارے لیے مویشیوں میں چوپائے جانوروں میں بہت ہی زبردست ایک سبق ہے۔ ہم تم کو ان کے پیٹ میں سے یعنی کہ جو ان کے کنٹینٹس آف انٹسٹائنس آنتوں میں سے نکلنے والا جو گوبر ہوتا ہے اور جو خون ہوتا ہے اس کے درمیان میں سے دودھ پلاتے ہیں جو کہ خالص ہوتا ہے، پیور ہوتا ہے اور جو کہ پینے والوں کے لیے خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کا ایک اور میسج دیتے ہیں قرآن میں سورہ مؤمنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ کہ اور تمہارے لیے مویشیوں میں بہت ہی زیادہ ایک اسٹرائکنگ ایگزامپل ہے، ایک زبردست نمونہ ہے، ایک عبرت ہے کہ ہم تم کو ان کے پیٹوں میں سے دودھ پلاتے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں بہت سارے لوگ اس پہ اعتراضات جتا رہے تھے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے پیٹوں میں سے جو کنٹینٹس آف انٹسٹائن جو آنتوں سے نکلتا ہے یعنی کہ جو گوبر ہے اس کے اور دودھ کے درمیان میں سے دودھ کیسے ملتا ہے؟ اس گوبر اور خون جو ہوتا ہے اس کے درمیان میں سے اس کے بیچ میں سے دودھ کیسے ملتا ہے؟ کیونکہ آج کی سائنس ہم لوگ جانتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جو باڈی میں میملز میں میموریا گلینڈز ہوتی ہے اس میں سے دودھ نکلتا ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس طرح کے ویڈیو بنا رہے تھے ان کا نالج، ان کا علم بلڈ سرکولیشن کے بارے میں بہت ہی کم ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ ابن نفیس ایک مسلم سائنٹسٹ ہے جنہوں نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں سب سے پہلے مسلمانوں کو کہا قرآن کے 600 سال بعد، اور ویسٹرنرز میں یعنی کہ یوروپینز کے اندر میں ولیم ہاروے نے سب سے پہلے بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ان میں عام کیا جو کہ قرآن کے 1000 سال بعد ہے۔ ولیم ہاروے سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے قرآن ان آیتوں میں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 اور سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس طرح بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ بلڈ سرکولیشن کو پڑھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ کا فوڈ جو آپ کے پیٹ میں جاتا ہے کھانا وہ پھر انٹسٹائنس میں جاتا ہے اور پھر انٹسٹائن سے ایک کمپلیکس پروسیس کے تھرو، ایک کمپلیکس سسٹم سے کے تھرو وہ جاتا ہے بلڈ سٹریم میں، خون میں وہ چل جاتا ہے جو بھی نیوٹرینٹس رہتا ہے، اور اس کے بعد کبھی کچھ کیسز میں وہ لیور میں جاتا ہے اور کچھ کیسز میں وہ بلڈ اسٹریم، وہ خون کیونکہ باڈی میں سرکولیٹ کرتا ہے تو الگ الگ آرگنز جو جیسے کہ برین ہوا، جیسے کہ ہارٹ ہوا، اور بھی الگ الگ جو آپ کے آرگنز ہوتے ہیں، باڈی کے پارٹس ہوتے ہیں، وہاں تک وہ جا کر کے خون کو پہنچاتے ہیں جس سے کہ وہ آرگنز کام کرتے ہیں، جس سے کہ آپ کا وہ باڈی پارٹ کام کرتا ہے۔ انہی آرگنز میں آتے ہیں میموریا گلانڈز جو کہ دودھ بناتے ہیں، جو کہ ملک کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ جو آپ کے کنٹینٹس آف انٹسٹائن ہے وہاں سے جو نیوٹرینز نکلتا ہے وہ، اور جو آپ کا خون ہوتا ہے اس میں وہ نیوٹرینز جاتا ہے اور پھر خون آپ کا وہ جاتا ہے اس گلینڈ کی طرف جو کہ دودھ بناتا ہے۔ تو بلڈ سرکولیشن کے بارے میں اس آیت میں قرآن آج سے 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہ حال کے میڈیکل سائنس نے جس کو صحیح بولا اور جو کہ ولیم ہاروے جیسے شخص نے انہوں نے یوروپینز میں بھی جس کو عام کیا، قرآن ان سے 1000 سال پہلے ایک امی، ایک ایسے شخص جس کو پڑھنا اور لکھنا نہیں آتا، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ کتاب ایک معجزہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے چینل IRPC انڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پہ کلک کریں تاکہ ہمارا سارا ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔